یہ جو بات چل رہی ہے اور کہ سنہری باغ مسجد کو وہاں سے ہٹایا جائے، چونکہ راؤنڈ اباؤٹ کو وہاں سے ہٹانا ہے، اور باتیں دو کہی جا رہی ہیں، اس کی وجہ دو بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے، جس کو آفیشیلی پیپر میں اس کو تو لکھا جا رہا ہے، لیکن باتیں کچھ اور کہی جا رہی ہیں۔ پیپر میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ صاحب اس سے بیوٹیفیکیشن میں اس کے فرق پڑ رہا ہے، اس لیے اس کو ہٹایا جائے تاکہ اس کی بیوٹیفیکیشن کو، اس کی تزئین کاری کو، اس علاقے کی، اس کو اور بھی زیادہ بڑھایا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے، جو عوام میں، جو میڈیا کے ذریعے سے جو پھیلائی جا رہی ہے، وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس سے ٹریفک ہیزارڈ کریٹ ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں باتوں پہ میں روشنی ڈالوں گا اور اپنی بات کہوں گا، اپنا موقف میں بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ ایک طرف تو ہمارے ہندوستان کی نیشنل ہیریٹیج کا سوال ہے، اور اس کو کیا تزئین کاری یا بیوٹیفیکیشن سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ میں تو اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی کوئی سچا ہندوستانی، سچا بھارتی اس چیز کو تسلیم کرے گا کہ بیوٹیفیکیشن کے لیے ایک نیشنل ہیریٹیج کو، بھی پرانے نیشنل ہیریٹیج کو، بہت ہی پرانا ہے، اور جو کہ چند نیشنل ہیریٹیج میں سے اس کا مقام آتا ہے دلی کے اندر، اس کو ہٹایا جائے تزئین کاری کے لیے، بیوٹیفیکیشن آف دی لوکیلٹی کے لیے، ایریا کے لیے۔ اب رہی بات کہ اس کو دبا دیا گیا ہے، وہ پیپر میں رکھا گیا ہے، اور باتیں یہ کہی جا رہی ہیں کہ اس سے ٹریفک ہیزارڈ پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کی بھی شک کو دیکھ لیں۔ میں اتفاق سے 1 مہینہ پہلے وہاں گیا، نماز پڑھی، اور وہاں مجھے وہاں کی ٹریفک کے حالات کے دیکھنے کا موقع ملا۔ چونکہ میں وہاں تقریباً آدھے گھنٹے ٹھہرا، تو اس کو وہ باتیں ساری میرے ذہن میں تھی۔ اس سے کوئی ٹریفک کے فلو پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ہاں، وہ دہلی کا ایسا علاقہ ہے جہاں کبھی کبھی ٹریفک وہاں ہو جاتی ہوگی، اور وہ پرائم لوکیشن ہے دہلی کا، وہاں اگر ٹریفک نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ موقع بموقع سے وہاں ٹریفک ہوگی، کریٹ ہوگی، لیکن کیا سنہری مسجد کو ہٹا دینے سے، راؤنڈ اباؤٹ کو ہٹا دینے سے، سنہری باغ مسجد کو ہٹا دینے سے کیا وہ ٹریفک کا ہیزارڈ دور ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، میں ایسا بالکل نہیں سمجھتا ہوں۔ اور میں یہ اپنی رائے جو کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی اکیلے کی رائے نہیں ہے، بلکہ اور بھی جو ٹریفک سائنس کے اسٹڈی کرنے والے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی بھی اپنی اسٹڈی آئی ہے کہ اس سے ٹریفک کے فلو پہ ایٹ لیسٹ 2042 تک کے کوئی اثر نہیں پڑنے جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کیا ہوگا۔ آپ اگر اس راؤنڈ اباؤٹ کو ہٹا رہے ہیں تو گویا سیدھی آپ وہاں پہ روڈ لائیں گے، ریکٹیلینئر ٹریفک وہاں پر لائیں گے۔ ریکٹیلینئر ٹریفک، سیدھا راستہ وہاں ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں ٹریفک سگنل پھر لانا ہوگا۔ وہاں ٹریفک سگنل کے آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر پھر اور زیادہ ٹریفک ہیزارڈ، کیوس، کنفیوژن یہ پیدا ہوگا، اور زیادہ پیدا ہوگا بنسبت راؤنڈ اباؤٹ کے۔ ہمیشہ راؤنڈ اباؤٹ ویسی جگہوں پہ ڈالا جاتا ہے جہاں ٹریفک سگنل ناکام ہو، اس سے ٹریفک ہیزارڈ اور زیادہ بڑھتا ہو، وہیں پہ راؤنڈ اباؤٹ ڈالا جاتا ہے۔ چل جائے کہ اس راؤنڈ اباؤٹ کو ہٹایا جائے۔ اچھا، اب رہی بات کہ سڑک کو چوڑی کرنے کی، راؤنڈ اباؤٹ کو رہنے دیا جائے اور سڑک کو چوڑی کیا جائے، تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی راؤنڈ اباؤٹ پہ سڑک کو چوڑی کرنے کے لیے دائرے کو بڑھایا جائے گا یا دائرے کو کم کیا جائے گا؟ اگر آپ دائرے کو کم کر رہے ہیں اور مسجد کو ہٹا رہے ہیں تو دائرے کو کم کر کے کوئی بھی راؤنڈ اباؤٹ کی سڑک کو چوڑی نہیں کیا جاتا ہے، ہمیشہ دائرے کو بڑھا کر کیا جاتا ہے۔ اور دائرہ جب بھی بڑھایا جائے گا تو باہر کی طرف سے، یعنی سڑک کے دوسری جانب سے اس کو بڑھایا جائے گا۔ اب سڑک کے دوسری جانب کیا ہے؟ چاروں طرف سرکاری عمارتیں ہیں۔ ان سرکاری عمارتوں کے آس پاس اس سے لگے ہوئے متصل واسٹ اینڈ اسپرالنگ لانز ہیں، جن لانز کا کوئی اور استعمال نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ذرا کھلی جگہ مہیا کریں، کھلی جگہ وہاں پہ ہو۔ صحیح بات ہے، کھلی جگہ ہونی چاہیے، لیکن صاحب ایک کھلی جگہ کا ہونا، واسٹ اینڈ اسپرالنگ مینٹینڈ لانز کا ہونا، اور اس کے خلاف پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، ایک ٹریفک ہیزارڈ کا برداشت کرنا اور دوسرے نیشنل ہیریٹیج کو ڈسٹروائے کرنا، یہ آپ کس کو اس میں پریفر کریں گے؟ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، اور کوئی بھی بھارتی اس بات کو سوچے گا کہ نیشنل ہیریٹیج کو رکھا جائے اور آس پاس کی جو عمارتوں کے ساتھ جو بڑے بڑے لانز ہیں
ان میں سے کچھ میٹر زمین کاٹ کر سڑک کو چوڑی کیا جائے، راؤنڈ اباؤٹ کو بڑا کیا جائے، راؤنڈ اباؤٹ کے اراؤنڈ جو سڑکیں ہیں اس کو بڑا کیا جائے، اور اس طریقے سے اس ٹریفک کے ہزارڈ کو نمٹا جا سکتا ہے۔ یہ میرا موقف ہے۔ اس کو آپ اگر اس کے علاوہ دوسرا کچھ بھی کیا گیا، راؤنڈ اباؤٹ کو ہٹایا گیا، ٹریفک ہیزارڈ اور بھی زیادہ کریٹ ہوگا۔ تو لہٰذا راؤنڈ اباؤٹ کو رہنا ہے، اور راؤنڈ اباؤٹ رہے گویا مسجد رہے، اس لیے کہ نیشنل ہیریٹیج ہے۔ اب رہی بات اس مسجد میں آتے جاتے کون ہیں؟ اس مسجد میں وہی لوگ آتے جاتے ہیں جو انہی سرکاری بلڈنگوں میں 2 4 10 20 مسلمان کام کرتے ہیں، وہی آتے ہیں۔ ورنہ باہر سے کون آتا ہے؟ کوئی وہاں سے جامع مسجد سے جائے گا نماز پڑھنے، کوئی شاہین باغ سے وہاں جائے گا نماز پڑھنے، کوئی نظام الدین سے جائے گا نماز پڑھنے، نہیں۔ یہ تو وہاں ان سرکاری دفتروں میں جو کام کر رہے ہیں، یا کبھی جیسے میرے جیسا آدمی جو اس دن گیا تھا مہینہ دن پہلے ادھر، انہی کی سی عمارتوں میں میرا کام تھا، میں گیا اور نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی۔ ایک اور بات میں کہتا ہوں، ان بلڈنگوں میں کام کرنے والے لوگ، نماز کا وقت ہوتا ہے، 2 4 10 جو مسلمان ہیں وہاں جا کے نمازیں اپنی پڑھتے ہیں اور پڑھ کے چلے آئے 10 15 منٹ۔ جب وہ مسجد نہیں رہے گی اور ان کے نماز کا وقت ہوگا، اپنے دفتر میں نماز پڑھیں گے، تو پھر ہنگامہ یہ کریٹ ہوگا، دفتر میں نماز کیوں، مسجد میں نماز کیوں نہیں، دفتر میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو صاحب ہماری تو مسجدیں ہٹا دی جائیں، اور مسجدیں ہٹانے کے بعد دفتر میں نماز پڑھوں تو پھر صاحب یہ کہا جائے یہ دفتر میں کیوں نماز پڑھتا ہے، دفتر کو ہی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اس لیے صاحب یہ پرابلم آپ کریٹ کرواتے ہیں ایک ایک مدعے نکال کر کے، اور پھر اس کے بعد مزید پرابلم ہو تو مسلمانوں کی لنچنگ کرواتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ پھر انہی مسلمانوں کے اوپر ایکشن یہ ہوگا کہ صاحب یہ سرکاری افسر یہ دفتر میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، دفتر نماز پڑھنے کی جگہ ہے کیا؟ پھر اس کے اوپر ایکشنز ہوں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اس لیے ایک چیز سے اگر ہم بچ جائیں گے تو آگے کی ساری چیزیں ہماری سیدھی ہو جائیں گی۔ کیا چیز؟ کہ نہ مسجد کو ہٹایا جائے، نہ راؤنڈ اباؤٹ کو ہٹایا جائے۔ چوڑی اگر کرنا ہے وہاں کی سڑک کو تو اس کے لیے آزو بازو کے لان سے جگہیں کاٹ کر کے، لان ختم نہیں ہوگا، لان کی جگہ تھوڑی کم ہوں گی، زیادہ کم نہیں، تھوڑی کم ہوں گی لان کی جگہ، 2 4 میٹر کم ہو جائے، بس اتنا ہی ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے چینل پر آ کے اپنی بات کہنے کا۔ بہت شکریہ۔